بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وتھ خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان 11ویں جماعت کی گلزار اردو سے غزل ہے احمد فراز کی، دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا۔ آج اس ویڈیو میں اس لیکچر میں ہم اس غزل کی تشریح پڑھیں گے اور ساتھ میں احمد فراز کا مختصر سا تعارف بھی پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کیا کریں اور اپنی قیمتی آراء کمنٹ سیکشن میں ہم تک ضرور پہنچایا کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ کتاب سے لیا گیا اسکرین شاٹ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ یہ وہ غزل ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، جس کی ہم تشریح پڑھنے ابھی جا رہے ہیں۔ احمد فراز شاعر کا تعارف ہے۔ ان کا اصل نام احمد شاہ تھا، سید احمد شاہ۔ وہ 12 جنوری 1931 عیسوی کو کوہاٹ میں پیدا ہوئے اور 25 اگست 2008 عیسوی کو اسلام آباد میں وفات پائی۔ ان کی مادری زبان جو ہے وہ پشتو تھی۔ انہوں نے پشاور کے ایڈورڈ کالج سے فارسی اور اردو میں ایم اے کیا۔ احمد فراز نے اپنا کیریئر ریڈیو پاکستان پشاور میں اسکرپٹ رائٹر کے طور پر شروع کیا، مگر بعد میں وہ پشاور یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہو گئے۔ انہیں جنرل ضیاء الحق کی آمریت کو سخت کا نشانہ بنانے کی پاداش میں گرفتار بھی کیا گیا۔ وہ 6 سال تک کینیڈا اور یورپ میں جلا وطنی کا عذاب سہتے رہے۔ ان کی تصانیف ہیں جانا جانا، تنہا تنہا، درد آشوب، شب خون، خواب گل پریشاں ہے، میرے خواب ریزہ ریزہ اور غزل بہانہ کروں۔ یہ تھا شاعر کا تعارف۔ بڑھتے ہیں اپنی غزل کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 1 ہے، دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی بے مروتی، ستم ظریفی اور جفاکاری کا گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے تجاہل عارفانہ سے عاجز ہوں۔ تجاہل عارفانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر انجان بننا، کہ اس سے تنگ آ گیا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے اس طرح ملتا ہے یا مجھ سے ایسا رویہ اختیار کرتا ہے گویا مجھے جانتا ہی نہیں۔ اس رویے سے مجھے یہ گمان گزرتا ہے کہ مجھ سے شناسا ہی نہیں۔ مجھے یہ گمان گزرنے لگتا ہے کہ مجھ سے شناسا ہی نہیں، مجھے جانتا ہی نہیں۔ اس رویے کی وجہ سے مجھے یہ خیال آنے لگتا ہے۔ میرا ہوتے ہوئے بھی اس نے وہی ظالم زمانے والا اور غیروں جیسا انداز اپنایا ہوا ہے۔ یہ تھی پہلی شعر کی تشریح۔ بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ شعر نمبر 2 ہے، اب اسے لوگ سمجھتے ہیں گرفتار میرا، اب اسے لوگ سمجھتے ہیں گرفتار میرا، سخت نادم ہے مجھے دام میں لانے والا۔ تشریح ہے، شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ جن کی محبت میں ہم اسیر ہوئے تھے، یعنی جن سے ہمیں محبت ہو گئی تھی، وہ بھی اب ہماری محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ اب ان کو بھی ہم سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ جب ہم نے ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا، مطلب کہ انہوں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے،
اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ سخت الفاظ میں انہوں نے جواب دیا یا سخت رویہ اپنایا، ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ٹھیک ہے، ہم سے دشمنوں والا رویہ روا رکھا، مگر ہم نے بھی ہر ممکن کوشش کی ان کا دل لبھانے کی۔ ٹھیک، یہاں پر ظلم و ستم سے پہاڑ توڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ طرح طرح سے ستایا گیا، ٹھیک ہے، ہماری قائم مزاجی کی وجہ سے اب وہ مجھ سے محبت کا اظہار کر چکے ہیں۔ جب انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ستایا تو ہم بھی اپنی بات پر قائم رہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بات پر قائم رہے اور انہیں بھی اب احساس ہو گیا ہے تو وہ بھی اپنے رویے پر نادم اور شرمندہ ہیں، ٹھیک، اسی وجہ سے لوگ اسے میرا گرفتار سمجھتے ہیں، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ یہ تھا شعر نمبر 2 اور اس کی تشریح۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے، کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے، وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر اپنی بے بسی اور اپنے محبوب کی بے حسی اور سنگ دلی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حیرت ہے کہ وہ شخص مجھے چھوڑ کر چلا گیا جس نے مجھ سے زندگی بھر ساتھ نبھانے کے عہد و پیما باندھے تھے، ٹھیک ہے، اس نے مجھ سے وعدے کیے تھے اور ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، اور اس نے ایک بار بھی ساتھ بتائے لمحوں کے بارے میں نہ سوچا اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، ٹھیک ہے، ساتھ نبھانے کی قسمیں کھانے والا بھی اور ہمیشہ منہ پھیر کر مجھ سے جو ہے وہ چلا گیا۔ یہ تھی شعر نمبر 3 کی تشریح۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ شعر نمبر 4 ہے، میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلتے، ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا۔ تشریح ہے، شاعر اس شعر میں اپنے خواب کی وجہ سے خوف زدہ ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے خواب دیکھا ہے اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں موسم بہار میں گلستان کو جلتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، بہار میں کیونکہ گلستان جو ہے وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، وہ اب جل رہا ہے، وہ جو انہوں نے خواب میں دیکھا۔ حالانکہ بہار میں تو ہر گلستان ہرا بھرا ہوتا ہے۔ کوئی اس خواب کی تعبیر مجھے بتائے کہ کیا ماجرا ہے، بھائی کیوں بہار میں جو ہے وہ موسم بہار میں گلستان جو جل رہا ہے، اس سے کیا ماجرا ہے؟ میں اپنے تئیں یہ سمجھتا ہوں، اپنے تئیں کا مطلب اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ چمن موسم بہار میں اپنے جوبن پر ہوتا ہے، جوبن کا مطلب ہوتا ہے اپنے عروج پر، اور جل رہا ہے۔ موسم بہار میں جو باغ ہے اپنے جوبن پر ہے اور وہ جل رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کل میری محبت بھی عروج پر ہے اور میری محبت کا انجام چمن جیسا نہ ہو جائے؟ شاید اس وجہ سے پریشان ہیں کہ جیسے موسم بہار میں باغ چل رہا ہے، ٹھیک، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسی میری محبت جو ہے آج کل عروج پر ہے، میرے جو ان سے تعلقات ہیں، محبت پر تعلقات، وہ اپنی جو ہے وہ جوبن پر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت کا انجام بھی اس چمن جیسا نہ ہو جائے جو بہار میں اجڑ گیا ہے۔ یہ تھی شعر نمبر 4 کی تشریح۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔ شعر نمبر 5 ہے، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر اپنے سادہ مزاجی اور سادہ لوہی کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے مسکرا کر بات کر لیتا ہے تو ہم اسے اپنا دوست سمجھنے لگتے ہیں یا خیر خواہ سمجھنے لگتے ہیں یا محسن سمجھنے لگتے ہیں، مگر اب زمانہ بدل گیا ہے، اب وہ زمانہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔
پہلے جیسے لوگ نہیں رہے جن کا ظاہر و باطن یکساں تھا، جو زبان پر ہوتا تھا وہی دل میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، موجودہ زمانے کے لوگوں کے ظاہر و باطن میں تضاد ہے، یعنی اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کی زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے. ان کا باطن ویسا نہیں ہے جیسا ظاہر معلوم ہوتا ہے. بہتری اسی میں ہے کہ احتیاط برتیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان اٹھانا پڑے. اس طرح انہوں نے شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے. یہی ایک اور شعر ہے احمد فراز کا، جس میں وہ کہتے ہیں وفا ان دنوں کی بات ہے فراز، وفا ان دنوں کی بات ہے فراز، جب لوگ سچے اور مکان کچے ہوا کرتے تھے. تو یہ بھی احمد فراز کا شعر تھا. آج کا ہمارا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں. شکریہ.